رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام معزز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس مختصر وقت میں رمضان کے حوالے سے صرف 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ رمضان کا آنا مومنوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب شعبان کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک مہلت عمل دے، اپنی زندگی میں آنے والا رمضان پالے. اور اسی رمضان کے استقبال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. ایک حدیث میں جس پر کچھ لوگوں نے تو کلام کیا ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت واضح، درست اور برمحل ہے. اس کے مضمون کے حوالے سے کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا. اس خطبے میں تو رمضان کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، لیکن میں اس کا سب سے پہلا والا لفظ لیتا ہوں کہ ایھا الناس قد اظلکم شہر مبارک. لوگوں، تمہارے اوپر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اب اس اظلکم کے لفظ کے تہ میں جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحرائے عرب کے حوالے سے، جہاں پہ مسافر تھکا ماندہ اور پیاسا، آرام کا محتاج، اور شاید وہ راستہ بھی بھول گیا ہو، شاید اس کا کوئی ساتھی بھی نہ ہو جو اس سے بات کر سکے، اور شاید وہ راستہ غلط کرنے کا بھی خطرہ محسوس کرتا ہوں اور صحرا میں سفر جاری رکھتا ہوں. اچانک دور سے اسے ایک گھر دکھائی دیتا ہے، ایک سایہ دکھائی دیتا ہے، ایک مکان دکھائی دیتا ہے. اب آپ اس کی خوشی کا اندازہ لگائیں کہ اس کے دل میں کتنی باتیں مچلتی ہیں. وہ اطمینان کا سانس لیتا ہے کہ چلو ادھر پانی تو ملے گا، مجھے سایہ بھی ملے گا، کوئی انیس اور کوئی بات کرنے والا بھی ملے گا، کوئی راستہ دکھانے والا بھی ملے گا، کوئی مہمان نوازی کرنے والا بھی ملے گا. گویا کہ اس کے تو ساری تمنائیں اب اسی ایک ہی جگہ پہ پہنچنے تک محدود ہو گئی، اور وہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ پہنچنا چاہتا ہے، اور وہاں پہ پہنچ کر وہ سمجھتا ہے کہ میری تمنائیں پوری ہونے والی. اب وہ جو لوگ خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان ہی کی وجہ سے روزے رکھنے والے ہیں، جس طرح دوسرے حدیث میں ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ اسی لیے رکھا کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے.
اور اس پہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اجر دے گا۔ اب اس کے لیے رمضان کی آمد ایک بہت بڑی کامیابی، ایک بہت بڑی فلاح، کامرانی، منزل مقصود پر پہنچنے کی نوید ہے، ایک خوشخبری ہے۔ اور ہمارے عام طور پر جو ہمارا معاشرہ ہے وہ کس انداز سے رمضان کے آنے کو لیتے ہیں وہ تو ہمیں اور آپ سب کو پتہ ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اس میں جو آخری جملہ ہے اس پہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب وہ روزوں کی کیفیت کیا تھی، ان کے مسائل و احکام کیا تھے، ان کی تعداد کیا تھی، ان میں کون سے شرائط تھے اور کون سے نہیں تھے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہمیں اس سے غرض ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ کیا ہے اور ہم اسے کیسے رکھ سکتے ہیں، کیسے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کرنے کے کام کا بھی آپ نے موضوع کے ساتھ لکھا ہے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے۔ دراصل کرنے کا کام ایک ہے، وہ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے لعلکم تتقون، وہ تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی کا حصول بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ قرآن مجید نے تقوی کے حوالے سے جو باتیں فرمائی ہیں میں دو باتیں عرض کر دوں گا۔ پہلے تو سورہ بقرہ میں فرمایا ھدی للمتقین، ساری انسانیت کے لیے قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن بالآخر اس سے درست فائدہ اور صحیح فائدہ اور مکمل فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں، جن کے اندر تقوی ہے۔ اور جب سورہ الفرقان میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک مومن کی دعا کیا ہوتی ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما۔ دیکھیں، متقین میں سے شامل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر متقین کی امامت کا حصول یہ اس سے بھی بڑھ کر بات ہے۔ وہ ہے کہ قرآن نے ہمیں جو تھیم دیا، جو گول دیا، جو بلند نصب العین دیا، اس تک پہنچنے کے لیے باقی اسباب ہیں۔ ہم رمضان میں افطاری لوگوں کو دیں، ہم تراویح پڑھیں، ہم تہجد پڑھیں، ہم کسی مدد کے محتاج کی مدد کریں، ہم کسی کی رہنمائی کریں، ہم اعتکاف کریں، ہم تہجد پڑھیں، ہم قرآن کا ختم کریں، اور ہم لیلۃ القدر کی تلاش بھی کریں۔ لیکن ساری باتوں کا عنوان اور ان ساری باتوں کا گویا کہ مقصد اگر تقوی نہ ہو، وہ علامہ اقبال نے کیسے انداز میں کہا تھا کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، اگر خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ مراقبہ یہ سرور، یہ فکر نیم شبی، یہ مراقبہ یہ سرور، حرم کے درد کے درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس سے ہماری خرد، ہماری عقل اور ہمارا دل اور ہماری نگاہ، اگر اس میں پاکیزگی آ جائے، اگر تقوی آ جائے،
اور تقوی کا مفہوم اگر ہمارے ذہن میں تازہ ہو تو ہم اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ رمضان اور روزے کے فلسفے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کا سب سے جو بڑا مقصد ہے اور جو عملی فائدہ ہے وہ اپنے آپ پر قابو پانا ہے، خود اپنے آپ کو فتح کرنا ہے، نفس اور مرغوبات نفس پر فتح پانا ہے۔ سوال ایسا ہو سکتا ہے، اور ہم نے تاریخ میں پڑھا بھی ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے لیکن ان کا اپنے آپ پر قابو ہوتا ہے، وہ اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں۔ میں نے کئی بڑے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کو ایسی بیماریاں لگی ہوتی ہیں جن کا اظہار روکنا آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن وہ کئی گھنٹوں تک اس کا اظہار روک سکتے ہیں۔ اور پھر ہمیں کبھی مثالوں میں بھی لوگ پیش کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ رمضان کے نتیجے میں آدمی کا اپنے آپ پر قابو بڑھتا ہے یا قابو آدمی پا لیتا ہے، تو یہ قابو اپنے آپ پر تو اس کے تو دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے نفس پر اپنے لیے قابو پانا الگ چیز ہے اور اپنے نفس پر خدا کے لیے قابو پانا دوسری چیز ہے۔ اپنے نفس پر قابو پانا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے اور اتنی بڑی بات نہیں ہے، جس طرح اپنے نفس پر قابو پا کر اپنے نفس کی باغیں اللہ کے ہاتھ میں دینا، اور اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کے اسباب تو ظاہری ہیں، جس طرح بھی میں نے گنا دیے، آپ اس میں مزید چیزیں بھی شامل کر دیں۔ یہ جو زیارت القبور ہے، یہ جو تبتل ہے، یہ جو غور و فکر ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رمضان میں یہ چیز ملتی ہے لوگوں کو کہ آدمی ساری دنیا سے کٹ کر، لوگوں سے کٹ کر، اپنے متعلقین سے کٹ کر صرف خدا کا ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر کٹ جانا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، مستقل طور پر کٹ جانا بدعت ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت بھی لوگوں سے کٹ جانا تھا، لیکن وہ ایک مستقل بنیاد تھی، ایک مستقل نظام کے لیے، اور ہم وقتی طور پر مستقل طور پر وہ دنیا سے کٹ جاتے تھے لوگ۔ اگرچہ ابتداء میں جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کی نیت ٹھیک تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر بھی عطا فرمایا، اس کی تصریح بھی قرآن نے کی، لیکن ہمیں وقتی طور پر کٹ جانے کا حکم ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے مخلوقات سے اپنے آپ کو کاٹ کر صرف اللہ کا ہو جاؤ۔ فاطمہ بتول، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے بتول، بتل انقطاع کو کہتے ہیں۔ وہ پیر رومی اور مرید ہندی کا آپ نے سنا ہوگا۔ علامہ اقبال اپنے پیر رومی سے پوچھتے ہیں، پیر بتاؤ لوگوں سے گھل مل کر رہوں یا لوگوں سے بالکل الگ ہو جاؤں؟ تو پھر پیر رومی کا شعر نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنا نہیں چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ملنے جلنے کے لوگ کون ہیں اور جن سے الگ ہونا چاہیے وہ کون؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یہ تبتل، یہ ذکر نیم شبی اور یہ علم اور یہ ساری چیزیں، یہ اگر تقوی کے حصول کے ذرائع نہیں ہوئے اور اس تقوی پر منتج نہ ہوئے جہاں پہ قرآن نے ہمیں بتایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگر رمضان کے مہینے میں ہم نے سب کچھ کر دیا، علم بھی حاصل کر دیا، ختمیں بھی کی، افطاریاں بھی دی، لوگوں کی رہنمائی بھی کی، بہت کچھ کیا، لیکن وہ جو مقصد تھا وہ حاصل نہ ہو سکا، وہ جو دل کے اندر خدا کا جو خوف تھا وہ حاصل نہ ہو سکا۔ ابھی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما میں آپ مزید غور کریں گے، جس طرح عربی شاعر نے کہا تھا نا، يَزِيدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرًا،
جتنا بھی اس میں آپ مزید غور کریں گے اس کے اندر نکھار پیدا ہوگی، اس کا چہرہ مزید بھی دمک چمک کر سامنے آ جائے گا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، متقین کی امامت مطلوب ہے، اور وہ امامت وہ کیوں مطلوب ہے وہ بھی آپ کو علم ہے، وہ خلافت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اسی مقصد کے لیے نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ پھر جزوی طور پر اصلاح ہے، یہ کلی اصلاح نہیں ہے، اور جزوی اصلاح جو ہے وہ کبھی وہ نتائج نہیں دیتی جو کلی اصلاح دیتی ہے۔ یہ دوسری بات ایک اس میں یہ عرض کر دوں کہ رمضان کے اندر جو دوسرا فلسفہ لوگ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے اور لوگوں نے بیان بھی کیا ہے، کہ انسان اپنے عادات اور اپنے جو طور طریقے زندگی اس نے اپنایا ہوتا ہے، جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے انسان کا، اس کو توڑ دیتا ہے، یا اس نے اپنے لیے اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے باہر جانے کچھ کام کرنے آرام کرنے لوگوں سے ملنے کے لیے جو نظام الاوقات بنایا ہوتا ہے، رمضان اس کو توڑ دیتا ہے۔ یہ کام حج میں بھی ہے۔ حج پہ آپ دیکھیں انسان اپنے بنے بنائے سجے سجائے آرام سے بھرپور گھر سے نکلتا ہے، خیموں میں جاتا ہے، ہوٹلوں میں جاتا ہے، اور بالآخر تو ایک کھلے میدان پہ جہاں پہ سر پہ کچھ سایہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جو لوگ اس کا نام دیتے ہیں کہ حج بیت اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس تصور کو بھی عجیب انداز سے توڑ دیتا ہے کہ دیکھو الحج عرفہ، بیت اللہ کو چھوڑ کر آپ عرفہ کے میدان میں جائیں گے، چٹھیل میدان میں کھلے میدان میں جا کر وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، اور مزدلفہ میں پھر رات گزاریں گے۔ حج اسی کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسباب بنائے گئے تھے اور جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے، اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں، لیکن ان اسباب میں اور ان چیزوں کے اندر محدود ہونا اور ان چیزوں کے اندر ایسا کہ وہ اصل مقصد بن جائے، یہ بنیادی چیز نہیں ہے۔ اصل بنیادی چیز دوسری ہے۔ ورنہ کون کہتا ہے کہ اتنے سفر کر کے آدمی بیت اللہ کو چھوڑ کر کھلے میدان میں جا کر رات گزارے یا دعائیں دے؟ دعائیں تو وہی پہ قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں کے لیے تو لوگ کہتے ہیں یار حرم میں جا کر میرے لیے دعا، وہ غلاف پکڑ کر میرے لیے دعا کرو، ملتزم پکڑ کر میرے لیے دعا کر دو، حجر اسود کو جا کر بوسہ دے کر دعائیں مانگو۔ لیکن اسلام ہمیں یہ دکھاتا ہے، یہ تربیت ہے کہ اصل چیز ہے خدا کا تعلق، خدا سے تعلق۔ اصل چیز ہے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اور یہ اس تمام مسائل کا حل ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں سے اصلاح نہیں ہوتی، ان چیزوں سے اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ میں ایک درس میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کی تو ایک ہاتھ اس کا کاٹا گیا، پھر دوسری دفعہ چوری کی تو پاؤں کاٹا گیا، پھر تیسری دفعہ چوری کی تو پھر ہاتھ کاٹا گیا، پھر چوتھی دفعہ چوری کی تو پھر پاؤں کاٹا گیا، پھر پانچویں دفعہ چوری کی۔ کیسے کی یہ مجھے نہیں معلوم، کس طریقے سے کی۔ اس کو کنویں میں ڈالا گیا اور پتھر پھینکے گئے اس کے اوپر۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامی سزائیں نافذ بھی کریں اور قانون نافذ بھی کریں تب بھی چوری نہیں بند ہوتی؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہی ہے کہ جب بالکل نہیں بند ہوتی تو اس کا استحصال بھی اسلامی حکومت ہی کر سکتی ہے، نہیں بند ہوتی تو پھر اس کا علاج بھی اسلامی حکومت کے پاس ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سارے لوگ اگر آپ ٹھیک کرنے والے خود ہو جائیں گے تو آپ کو ٹھیک کرنے والا کون ہوگا؟ ان سارے سوالوں کا جواب اسی بات میں ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ جو متقی ہوں گے وہ لوگ، ان کے لیے ظاہری طور پر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوگی، اور جو پھر متقین کے لیے امام ہوں گے ان کے لیے تو بہت ظاہر ہے کہ یہ دوسری بات۔ تیسری بات میں اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں
کہ رمضان میں دو باتیں اور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو ہماری عام بیماری ہے رمضان کے اندر، چاہے وہ کتنے ہی اچھے بھلے لوگ ہوں، غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر تقریباً اکثر لوگ رمضان سے انتقام لیتے ہیں۔ یہ لفظ میں قصداً بول رہا ہوں تاکہ یہ ٹرم بن جائے۔ رمضان سے لوگ انتقام لیتے ہیں، بلکہ انتقام کی بنیاد پر ہی رمضان شروع کر دیتے ہیں۔ سحری میں کتنا کھانا کھایا جائے؟ بھائی جس وقت آپ کھانا کھاتے ہوں اس وقت آپ کی ضرورت کتنی ہے؟ اس وقت کتنا پانی پیا جائے؟ اس وقت آپ کی ضرورت کتنی ہے؟ وہ اونٹوں کے بارے میں، کیونکہ عرب اونٹ زیادہ پالتے ہیں، تو اونٹ کے بارے میں ہے عربوں میں کہ وہ 5 دن کا پانی کا جو ہے نا وہ ذخیرہ وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اسی وجہ سے حج میں 8ویں دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کا معنی یہ ہے کہ اونٹوں کو پانی پلا کے سیر کرانا، کہ وہ پانی پی کر ان کی پیاس بجھ جائے اور خوب سیر ہو جائیں، تاکہ آئندہ عرفے کے دن اور ذی الحجہ کے پہلے دن یعنی وہ یوم الاضحیٰ اور پھر ایام تشریق 4-5 دن اگر ہم اونٹوں کو بھگائیں تو انہیں پانی پلانے کی ضرورت نہ ہو، 5 دن کے لیے ان کے پاس ٹینکی فل ہو۔ تو ہم بھی صبح کے وقت کھانا اور پینا اتنا پانی پیتے ہیں کہ جتنا پانی اس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، جو پورے دن ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 12 بجے تک تو کام چل جائے، دوپہر تک تو کام چل جائے۔ یعنی گویا کہ ہم رمضان شروع ہی انتقام رمضان سے کرتے ہیں، روزہ شروع کرتے ہیں انتقام رمضان۔ پہلے جب ابھی اس نے ہمیں کچھ کہا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس سے تو ہمارے مدارس میں عجیب بات، مدارس میں ایک مولوی صاحب تھے، پرانے زمانے کے لوگ تھے، تو وہ کبھی شاگرد کو گالی بھی دیتے تھے۔ شاگردوں میں مشہور تھا کہ یہ مولوی صاحب گالی دیتا ہے۔ تو ایک طالب علم اس سے پڑھنا چاہتا تھا، تو کسی نے کہا وہ گالی دے گا آپ برداشت نہیں کریں گے۔ اس نے کہا مجھے طریقہ آتا ہے۔ تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا، لوگوں کو پہلے پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا۔ تو مولوی صاحب کے سامنے جب بیٹھ گیا نا، تو اس نے کوئی ایسی گالی اس وقت دی جو پتہ نہیں کسی نے نہ سنی تھی اور نہ کسی کے سوچ میں آئی تھی۔ تو طالب علم فوراً بول اٹھا، اوہو یہ تو اس میں نہیں تھے، یہ تو اس میں نہیں تھی۔ تو استاد نے کہا کیا مطلب؟ نے کہا بس چھوڑیں جی، کوئی بات آخر نہیں، اس نے آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا میں نے سنا تھا کہ آپ مجھے گالی دیں گے، تو جتنی گالیاں مجھے یاد تھی وہ پہلے سے میں نے دے دی تمہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ اب تم گالی دو گے تو میں کہوں گا کہ وہ میری گالیوں کا جواب ہے، تو مجھے غصہ نہیں آئے گا، لیکن یہ جو گالی آپ نے ابھی دی نا یہ اس فہرست میں شامل نہیں تھی۔ تو ہم کچھ ایسا پھر سارا دن لوگ سوئے رہتے ہیں، رمضان سے انتقام لینا ہے، سوئے رہتے ہیں۔ پھر مغرب کے بعد جو کچھ ہم نے کمایا ہوتا ہے اور جو کمی پورے دن ہوتی ہے وہ ہم اس میں وہ کمی پوری کر دیتے ہیں افطار کے وقت۔ کیا فائدہ اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ٹائم ٹیبل تبدیل ہوا۔ اور ہمارے ہاں مجھے خود یاد ہے، میں جب مدرسے سے آیا تو میں نے تراویح میں نے نماز پر کچھ میں جانتا تھا، ظاہر ہے کہ پہلی کلاس کا طالب علم، جب انہوں نے مجھے کہا تم نماز پڑھاؤ تو میں تراویح اسی طرح پڑھائی، میں نے 2 رکعتیں جس طرح فرض نماز پڑھائی۔ تو پیچھے سے لوگ کہنے لگے تم نے تو تراویح سے نماز بنا دیا، تم نے تو تراویح کو نماز بنا دیا۔ میں نے کہا میں نے ابھی نماز میں 15-20 منٹ نماز کے بارے میں نہیں بتایا کہ نماز کا چور سب سے بڑا چور ہے؟ کہتے نہیں، تراویح کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقرر کیا ہے تاکہ لوگ جو اب افطار کے وقت بہت زیادہ کھاتے ہیں تاکہ وہ کھانا ہضم ہو جائے، حملاً تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ رمضان سے انتقام نہ لیا جائے۔ یہ کوئی عذاب نہیں ہے ہمارے اوپر، یہ کوئی سزا نہیں ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے، یہ بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا موقع ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں مل جائے۔ اور آخری بات میں اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔
فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی تو اس وقت ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں روزانہ ایسا ہوتا ہے، مثلا ہم سب پاکستانی کس طرح افطار کرتے ہیں؟ وہی کھجور، وہی شربت، وہی پکوڑا، وہی سموسا، وہی چاٹ، وہی چیزیں۔ کوئی نئی چیز تو بہت کم ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کل جو چیز ہم نے کھائی جس سے ہم نے افطار کیا آج بھی، لیکن آج بھی ہم افطار کے لیے خوش ہیں۔ افطاری کا وقت جتنا قریب آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ابھی افطار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے جب وہ افطاری کر چکے ہوتے، یعنی روزہ توڑتے تو پھر ذہب الظمأ، وہ پیاس مٹ گئی، وابتلت العروق، اور رگیں گیلی ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اجر بھی اللہ کے ہاں خوشی ہوتی ہے۔ للصائم فرحتان۔ اب دیکھیں ایک خوشی ہمیں ہوتی ہے کس بنیاد پر کہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اسی چیزوں سے افطار کرتے ہیں جو پہلے سے ہم نے دیکھی ہوتی ہیں، لیکن ایک دوسری بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نتھی کر دی، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ۔ اسی روزے کے نتیجے میں ایک اور خوشی ملنے والی ہے جب آپ اللہ سے ملیں، جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ تو وہ ہے کہ صبح طلوع فجر سے لے کر مغرب تک ہے، لیکن ایک لمبا روزہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ سمجھدار ہو گئے اور بلوغ کی حد تک پہنچ گئے، اس سے لے کر مرتے دم تک ایک اور روزہ ہے۔ اس روزے میں آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اس میں تراویح بھی نہیں ہے، اس میں افطاری اور اس میں سحری کھانا بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہے ایک روزہ، وہ ہے تقوی والا روزہ، وہ ہے خدا کی نافرمانی سے روزہ، وہ ہے اسی بات کا روزہ کہ اس روزے کو اس وقت توڑیں گے جب خدا سے ملیں گے، اور جب خدا سے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ جو افطاری دے گا، ہم ایک دوسرے کو جو افطاری دیتے ہیں اسی کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جو افطاری ہمیں ملے گی وہ جگہ کیسی ہوگی؟ ہمارا میزبان، اس نے ہمارے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوگا؟ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم کیا کھائیں گے، کیسی مسندوں پر بیٹھیں گے، کتنا اکرام ہوگا۔ فی جنات مکرمون، جنتوں میں ہوں گے اور ان کی تکریم ہوگی، ان کی عزت افزائی ہوگی، اور پھر نزلا من غفور الرحیم، ہم مہمان ہوں گے۔ تو بندہ جب کہ اس کے سارے وسائل محدود ہوتے ہیں، وہ خدا جس کے وسائل کی محدودیت کی کوئی بات نہیں، جب وہ مہمان نوازی دیتا ہے اپنے ایسے بندے کو جس نے 60 سال روزہ رکھا، 70 سال روزہ رکھا، 80 سال 50 سال روزہ رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی مہمان نوازی تیار کرتا ہے، تو وہ مہمان نوازی کیسے ہوگی؟ اسی مہمان نوازی تک ایک روزہ رکھنا چاہیے، اور اسی روزے کو اس اصل روزے کے لیے بنیاد بنانی چاہیے۔ بس یہ چند ضروری باتیں تھی اس وقت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی سوال اگر سادہ سا ہے تو ٹھیک۔ آپ نے کہا کہ کٹ جانے والی جو آپ نے بات کی، تو یہ رہتے آپ نے بیچ میں ایک بات کی کٹ لوگوں سے کٹ جائے، اور یہ جو اعتکاف کا طریقہ ہے، ایک تو وہ ہے کہ آدمی الگ کر لے تو اس پہ تو وہ کٹ جاتا ہے، لیکن جو اجتماعی اعتکاف ہے تو اس پہ تو پھر وہ کٹتا نہیں ہے، تو اس کی کیا صورت؟ ماشاءاللہ، بڑی زبردست بات آپ نے کی۔ اصل میں یہ اعتکاف کے تصور کے منافی ہے، اور درست بات یہ ہے کہ اجتماعی اعتکاف کا لفظ ہی غلط ہے، اجتماعی اعتکاف کا لفظ ہی غلط ہے۔ اس سے مفہوم کا معنی یا معبران ہو جس کی یہ تعبیر ہے، اس تعبیر کا کوئی معبران ہو یا اس عنوان یا اس ٹاپک کا کوئی مضمون ہمیں پوری اس میں نہیں ملتا۔ دراصل اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے
اور اپنے علمی اور عملی کمی پوری کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے کہ ہم درس سن لیں، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ کی بات ہے کہ آپ درس سن لیں، لیکن اس کو آپ اعتکاف کا نام نہ دیں۔ جب آپ یعنی رکھتے روزہ ہیں اور اس روزے کو نام حج کا دیتے ہیں، تو روزہ رکھنا اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے اور حج کرنا اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے۔ آپ مثال کے طور پر کرتے ایک کام ہے، اس کو نام دوسرا دیتے ہیں۔ تو روزے کو تعلیم کا نام دینا یا تعلیم و تعلم کو روزے کا نام دینا، اعتکاف کو تعلیم و تعلم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس میں کون انکار کر سکتا ہے۔ علم حاصل کرنا، تعلیم دینا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، ایک دوسرے کے لیے آئینہ بننا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ اس کو اعتکاف نہیں کہہ سکتے۔ پھر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اجتماع ہے، آخری عشرے میں اجتماع ہے، بس اس کو اجتماع دیں۔ لیکن جب آپ اس کو اعتکاف کہتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں کہ اعتکاف پہ آ جائیں، تو اعتکاف اجتماعی نہیں ہوتا۔ اعتکاف کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ انفرادی ہو۔ اور جب تک آپ دیکھیں نا، پھر یہی بات بھی آتی ہے کہ ہر کام کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے اور نہ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرماتے اور دوسرے لوگ بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چلو اعتکاف والے جمع ہو جائے، صبح یہ کرتے ہیں، دوپہر کے وقت یہ کریں گے۔ ہاں، ایک بات قابل غور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ مثلا لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج اور عمرے کا علم پہلے سے حاصل نہیں کرتے تو پھر وہاں بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو کیا اچھا ہو کہ رمضان میں اعتکاف کرنے سے 2-4 دن پہلے اگر کوئی اس طرح کا نظام ہو جائے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے، اعتکاف کے مقاصد کیا ہیں، اس کی اصل روح کیا ہے اور اس کے شرائط کیا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے، اور پھر اس کے بعد اعتکاف شروع ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، السلام علیکم۔ السلام۔ سر ایک سوال ہے، جیسے خواتین کا یہ پرابلم زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ گھرداری میں، خانہ داری میں گھر سنبھالتی ہیں رمضان میں، اور عموماً رمضان میں خاص کر رمضان کو عورتوں کی ایک ایسی ذمہ داری بنا دی جاتی ہے جس میں عورت بچوں کو گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، پھر خاص کر افطار کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بہت سی عبادات سے محروم رہ جاتی ہے، تھک جاتی ہے، اور پھر جب نفلی عبادات پر فرضی عبادات تو مشکل سے کر پاتی ہے، اور جب نفلی عبادات کا ٹائم آتا ہے اور نکالنا چاہتی ہے تو اس وقت تھک جاتی ہے، تو نہیں کر پاتی۔ تو اس معاملے میں آپ ہم خواتین کو کیسے گائیڈ کریں گے اور ہمیں کیا ٹپس دیں گے کہ ہم رمضان کو اپنی زیادہ عبادت کی دیں؟ اس سلسلے میں 2 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم نہ مردوں کو ہے اور نہ خواتین کو ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں فرائض کے درجے میں ہوتی ہیں، فرائض تو فرائض ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو ہم نے خود فرائض کا درجہ دیا ہے اور وہ فرائض ہیں نہیں۔ دوسری بات ہماری غلطیوں میں یہ غلطی ہے کہ مرد جو ہے اس کو امور خانہ داری میں کسی کا ہاتھ بٹانا اپنی شان کے خلاف وہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں جو خود مشغول ہوتے، اپنے جوتے کا تسمہ خود باندھتے تھے، اور پھر ایک لفظ اور بھی ہے، کان فی محنت اہلہ، وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں بھی ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ جس طرح دوسرے لوگ لیتے ہیں کہ جس طرح یورپ کا ماحول ہے یا وہیں کا معیار ہے کہ جس طرح باہر کے کام مشترک ہیں تو گھر کے کام بھی مشترک ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے جس طرح ہمارے ماحول کا انداز ہے کہ مرد جو ہے اس میں کسی مثلا بچہ بہلانا یا کوئی دوسری معمولی سے کاموں میں ہاتھ بٹھانا، اور ایک چھوٹی چھوٹی، آپ کو پتہ ہے فقہاء نے جو لکھا ہے نا
کہ یہ کوئی چیز آپ زبان پہ رکھے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. کہتے ہیں اس عورت کا خاون اگر بد اخلاق ہو، اس میں باقاعدہ لفظ ہے بدخو بدا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے شریعت کے نزدیک کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں سے صرف اسی بنیاد پر باز پرس کر لے کہ تو نے اس میں نمک کیوں زیادہ ڈالا، یا اس میں نمک کیوں کم ہے، یا اس کا ٹیسٹ کیوں کل والا جیسا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان دو باتوں سے اس کا حل نکل آتا ہے. عمومی طور پر دونوں کو اپنے ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے. مرد کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے لوگوں کو موقع دے کہ وہ بھی نیکیاں کمائیں. مثلا افطاری کے وقت دعائیں مانگنا، اب دیکھیں نا دعائیں مانگنا. اب ظاہر ہے کہ جن کے ذمہ یہ ہو کہ اپنے ساری چیزیں لائیں اور یہ چاریں، یہ بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تیار ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پھر اچھا یہ چیز تو رہ گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دعا کے لیے کیسے وہ موقع. تو کم از کم اپنے خود بھی ایسا کرنا چاہیے، کچھ نیکیوں کے لیے ایک دوسرے کو موقع بھی دینا چاہیے. تو یہ باتیں بڑی سخت ہیں، بڑی مشکل بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عملی طور پر کر کے دکھائے تو دوسروں کے لیے نمونہ ہو جائے. لیکن جن کے لیے افطاری تیار کرنے میں وقت لگا اور کیا تو ان سب کا ثواب بھی تو اسی عورت کو ملے. جی، لیکن اس کی تسلی تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ خود، وہ مطلب ہے کہ ان کا حرص ہوتا ہے نا، محبت ہوتی ہے، یعنی پیاس ہوتی ہے. پیاس یہ ہوتی ہے کہ میں یہ بھی کر لوں چونکہ میری ذمہ داری ہے، اور وہ بھی میں کر لوں، اور وہ مجھ سے رہ جائے تو مجھے تو موقع نہ مل سکا. تو کم از کم میری درخواست یہ ہے کہ اگر مرد کوئی ایسا بندوبست کر لے کہ یہ کہ ایسا موقع مل جائے. مثلا آج میں نے دعا کی، کل میں کہوں کہ یار یہ چیزیں آپ نے تیار تو کی ہے نا، یہ میں لے آؤں گا، لیکن آپ بیٹھیں آپ دعا کر لیں، تو اس میں کیا حرج ہو جائے گا؟ شاید دوسرا میرے لیے دعا کر لے، وہ تو میرے اپنے لیے دعا کی بجائے وہ دعا زیادہ یعنی آپ وہ لذت بھی محسوس کر لیں گے، اس کی ایک لذت بھی ہوتی ہے، وہ خود آپ کو اللہ تعالیٰ دے بھی دے گا. جی السلام. دیکھیں، ضرورت کے وقت تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن کبھی ضرورت واش روم کے علاوہ بھی پڑ سکتی ہے. کوئی مطلب اچانک بچہ گر گیا، اچانک کوئی دوسری بات آ گئی، تو لیکن وہیں پہ رہنا اور یہیں پہ بیٹھنا یا وہیں پہ وقت گزارنا بغیر ضرورت کے، یہ ٹھیک نہیں. ہاں، تو کھانے کے لیے یا دوسری ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن واپس آپ کو اپنے کمرے میں، اور کمرے میں بھی ایسی جگہ آپ کی ہو کہ جہاں پہ آپ کی جانماز پڑی ہو، تو بیڈ کی بجائے وہی جانماز. پرانے زمانے میں ہمارے گھروں میں مجھے یاد ہے کہ ایک چیز ہوتی تھی، ایک ڈبہ سا وہ ہوتا تھا نا، ایک کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں دکان کہتے ہیں، آئے تبے دغا ویلا دنکاچا، آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا دنکاچا. اس کے ساتھ وہ نیازبو کی بو ہوتی تھی، پودے بھی ہوتے تھے، اور گڑونج ایک چیز ہوتی ہے، اس میں اس کے اوپر مٹکے ہوتے تھے. یہ پرانے گھروں میں یہ چیزیں ہوتی. تو وہ دنکاچا جو ہوتا ہے وہ خالص وہ گویا کہ گھر کی مسجد ہوتی تھی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کے اندر، احادیث سے یہ ثابت ہے کہ گھر کے اندر ایک جگہ مسجد کے لیے مخصوص کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور اسی جگہ پہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، خواتین وہیں پہ اعتکاف بھی کرتے تھے. وہ پوچھ رہی ہے کہ اگر جس کمرے میں اعتکاف ہو رہا ہے تو وہ تو پورا ہو گیا، لیکن کیا اس کمرے کو چھوڑ کے دوسرے کمرے میں سونے کے لیے پھر جا سکتے ہیں کہ پھر نہیں، سونے کے لیے نہیں، سونا بھی آپ نے وہیں پہ ہے جہاں پہ آپ کا مصلی ہے. بے شک آپ بیڈ پہ سو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ آپ اپنے مصلی پہ رہیں، اس لیے کہ آپ کی مسجد وہی مصلی والی جگہ ہے. جی ہاں، یہ تو ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اعتکاف مختصر وقت کے لیے بھی ہے، لیکن احادیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن سے کم کے لیے اعتکاف کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعتکاف ثابت ہے وہ ابتداء میں پہلے 10 دنوں میں تھا، پھر بعد میں دوسرے عشرے میں، اور پھر آخری
عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا اسی کو برقرار رکھا. لغت کے لحاظ سے تو اس کو اعتکاف، اور اس کا فائدہ ہمیں اس وقت ملتا ہے جب آدمی یہ کرے کہ میں مثال کے طور پر 24 گھنٹے اعتکاف کروں گا، 2 گھنٹے اعتکاف کروں گا، تو یہ نظر ٹھیک ہے. اس لیے نظر کے بارے میں یہ ہے کہ نظر اس چیز کی ہو سکتی ہے، منت اس چیز کی مانی جا سکتی ہے کہ جس کی نظیر شریعت میں موجود ہو. تو اب اس کی نظیر شریعت میں موجود ہے تو آپ گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کی نظر مان سکتے ہیں اعتکاف کی. صرف اسی حد تک کی بات ہے. باقی جہاں پہ سنت الاعتکاف کی بات ہے تو اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا. وہ ایک دعا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں اعتکاف کی نیت سے، تو ہمیں تو علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ اب آپ جتنی دیر اس مسجد میں رہیں آپ کا یہ وقت اعتکاف میں بھی حساب ہوگا. تو وہ تو مختصر اعتکاف ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی انی اريد الاعتکاف فی هذا المسجد، ادھر مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے دروازے پہ. ہاں لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ اسی طرح دعا ہے کہ جس کو مطلب ہے کہ آپ پڑھیں یا آپ کی نیت کر لیں تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جس طرح شہید تو شہید ہے، تو جس کا پیٹ خراب ہو اور وہ مر جائے اس کو بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے، تو اسی طرح فرق کے باوجود بھی آپ کو وہ مل جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ وہ اعتکاف نہیں ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، آپ اس کو لغوی اعتکاف کہہ دیں، لغوی اعتکاف. اور یہ دراصل یہ لکھائی جس زمانے کی ہے تو وہ خلافت عثمانیہ کے زمانے کی ہے، اس سے پہلے کی نہیں. میں جو اشارہ میں نے کہا وہ آپ سمجھ گئے. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر.